آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 10ویں قسط۔ میں ڈور کھول کر باہر دیکھتا ہوں، آس پاس کوئی نہیں ہوا تو تمہیں اشارہ کروں گا اور تم باہر نکل جانا، کیونکہ اس طرح تمہیں یہاں سے کسی نے نکلتے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، اسپیشلی تمہارے حق میں۔ اس لیے آنسو صاف کرو، باہر کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم غلطی سے جینٹس واش روم میں آ گئی ہو۔ یہاں میری موجودگی تم پر کئی سوال اٹھا سکتی ہے، میں اپنی بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب آنسو پہنچو۔ اس کو لرزتے دیکھ کر ماہ قرآن نے خود ہی آنسو صاف کیے تھے اور دروازہ کھولا تھا، باہر کا جائزہ لیا تھا اور بہت احتیاط کے ساتھ اسے وہاں سے نکال دیا تھا۔ مسٹر ارحم، میں اتنا ہی برا ہوتا تو ضرور برائی ثابت کرتا کیونکہ وہ اس وقت میرے رحم و کرم پر تھی، بٹ میں نے ایسا نہیں کیا، تو اس سے میری شرافت ثابت نہیں ہو جاتی؟ میں نے جو کیا وہی مناسب لگا تھا، اور آپ بے شک اپنی سسٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی لمٹس کراس نہیں کی تھی۔ ہاں، ہال کے مدھم اندھیرے میں جو ہوا میں خود بھی اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ میں نے دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں 2-4 دن اسٹے کیا ہے، بہت سی عورتیں میری لائف میں آئی ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آج کیسے ہوا میں خود نہیں سمجھ پا رہا، اور شرمندگی۔ ماہ کنان، آپ شرمندہ ہیں یہی بہت ہے، اور میں آپ سے اپنے برے رویے کے لیے ایکسکیوز نہیں کروں گا کیونکہ میں خود کو حق بجانب سمجھتا ہوں۔ میری جگہ آپ بھی ہوتے تو یقیناً اسی طرح مجھ سے پیش آتے، بٹ اینی ویز گزری باتیں جانے دیتے ہیں۔ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اٹس اوکے، میں چلا جاؤں گا، آپ بھی جائیں۔ اس کے بہت بولنے پر بھی وہ راضی نہ ہوا تھا اور وہ ہاتھ ملاتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فیصل، یہ بنتیا کس کی ہے اور آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ تمہاری ہی ہوگی، میں کون سا جیولری یوز کرتا ہوں؟ وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ میری نہیں ہے یہ فیصل، وہ رو دینے کو تھی۔ مجھے کیا پتا کس کی ہے، تو مجھے پلیز اس وقت ڈسٹرب نہ کرو، مجھے یہ فائل سٹڈی کرنی ہے۔ وہ ضروری فائل سٹڈی کر رہا تھا، ڈسٹرب ہونے لگا تو جھنجھلا گیا تھا۔ پہلے آپ یہ بتائیں یہ کس کی ہے؟ یہ آپ کے کپڑوں میں سے ہی گری ہے، اس لیے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آج ان لوگوں کی چوتھی کی رسم تھی اور وہ سب کشانہ عالم میں انوائٹڈ تھے، کیونکہ یہ رسم نوید عالم اور راشدہ نے زمین کی تو کرنی ہی تھی، اس لیے انہوں نے سمیرہ کی بھی اپنے گھر ہی میں کرنے کا سوچا، اور ان کی محبت دیکھتے ہوئے سمیرہ کے فادر بھی اس کے لیے راضی ہو گئے۔ سہرش فیصل کے دھلے ہوئے کپڑے دے کر گئی تھی، وہ وہی رکھ رہی تھی کہ اس کے قدموں میں کوئی چیز آ گری، اور اٹھا کر دیکھنے پر وہ از حد متحیر رہ گئی۔ فیصل آفس کے کام میں مصروف تھا، اس لیے اس کے لہجے میں موجود شک اور تشویش محسوس ہی نہ کر سکا، اور وہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا سمیرہ، تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ وہ قدرے جھلا کر رہ گیا تھا۔ میں فضول بات کر رہی ہوں؟ ہاں، میری باتیں تو اب آپ کو فضول ہی لگیں گی، کوئی نئی جو مل گئی ہے، مگر میں نے یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھ سے بے وفائی کریں گے۔ وہ بری طرح شک کی لپیٹ میں تھی۔ سمیرہ، کیا ہو گیا ہے یار، کیسی باتیں کر رہی ہو اور رونے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ وہ فائل میز پر ڈالتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ نے مجھ سے بے وفائی کی، میرا حق کسی اور کو دے دیا ہے، اور میں روں بھی نہیں؟ میں اس کے لیے آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ مجھے سچ سچ بتائیں وہ لڑکی کون ہے جس کی بندیاں آپ کے کپڑوں سے ملی ہے، ورنہ میں ابھی پھپھو سے جا کر کہتی ہوں۔ ماما کو درمیان میں کیوں لا رہی ہو؟ اتنی سی بات کا بتنگڑ بنانے کا مقصد؟ اتنی سی بات؟ یہ اتنی سی بات ہے آپ کے نزدیک؟ وہ لڑکی نہ جانے آپ کے کتنے نزدیک آئی ہوگی کہ اس کی بندیاں آپ کے پاس رہ گئی۔ کبھی میری چیزیں تو سنبھال کر نہیں رکھی، اور اس کی بندیاں کو اتنا سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ شٹ اپ سمیرہ، نہ جانے کیا بکواس کیے جا رہی ہو۔ اس کا تیز لہجہ اسے سہما کر چپ کروا گیا تھا، مگر وہ جیسے ہی بہت غصے میں کمرے سے نکلنے لگی تھی، وہ اس کا ہاتھ تھام کر ڈور لاک کر گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابرو چڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔
میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں ڈیڈی کے پاس جا رہی ہوں۔ پلیز سمیرا چپ کر جاؤ، کیوں فضول میں بات بڑھا رہی ہو؟ یار یہ حنین کی بندیاں ہے جو مجھے ہماری مہندی والی رات ملی تھی، دینا یاد نہیں رہا اور تم نہ جانے کیا کچھ سمجھ رہی ہو۔ اس نے کنان کو ملی تھی کہنا غیر مناسب سمجھتے ہوئے اپنا نام لیا تھا۔ حنین کی بندیا کو آپ نے اتنا سنبھال کر رکھا ہوا ہے کیوں؟ کہا نہ دینا بھول گیا تھا۔ اس کا غصہ اود کر آنے لگا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اس نے بندیاں لگائی ہی نہیں تھی۔ سچ سچ بتائیں یہ کس کی؟ انف از انف سمیرا، یقین کرنا ہے تو کر لو، نہیں تو تمہاری مرضی۔ وہ اس کی تکرار سے چٹک کر رہ گیا تھا اور وہ روتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ سمیرا اس کمرے کی بات اس کمرے سے نکلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیا کریں گے آپ؟ اس بندیا والی کو گھر لے آئیں گے؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو میں جا رہی ہوں، پھر چاہے جس کو لائیں میری بلا سے۔ وہ اس کے روکنے پر بھی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، تبھی وہ بھی اس کے پیچھے ہی لپکا۔ بات سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں کیوں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ مجھے کیا پتا، کوئی تو بات ہے جس کو آپ چھپانا۔ زرمین کو دیکھ کر اس نے سمیرا کا بازو چھوڑ دیا تھا اور وہ بھی چپ کر گئی تھی۔ کمرے میں چلو، وہیں بات کریں گے، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے بتا نہیں دیں گے کہ وہ بندیاں کس کی ہیں۔ سمیرا کوئی بات ہو گئی ہے تو اس طرح یہاں کھڑے ہو کر اس کو ختم کرنے کا مقصد؟ تم اپنے کمرے میں جا کر بات کر لو۔ اس کے تیز لہجے میں کہنے پر اس نے مداخلت کی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ آپ نہیں جانتی بھابھی کہ فیصل نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ان کے کپڑوں میں سے کسی کی بندیاں ملی ہے۔ اگر آپ کو فضیل بھیا کے کپڑوں میں سے ایسی کوئی چیز ملتی تو آپ کیا کرتی؟ ان کی جھوٹی باتوں پر یقین کر کے بیٹھ جاتی؟ سمیرا روتے ہوئے بولی تھی اور فیصل کا ازلی غصہ اود کر آیا تھا۔ تم اب میرے کمرے میں بھول کر بھی قدم مت رکھنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فیصل آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سمیرا کو سمجھانے کی بجائے۔ بھابھی میں سمیرا سے کہہ چکا ہوں کہ بندیاں مجھے مہندی کی شب ملی تھی تو اسے میری بات کا یقین کرنا چاہیے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو کمرے میں رہ کر ہی مجھ سے یقین مانگتی، یوں میری ذات کی تشہیر کرنے کو نہ نکل پڑتی۔ وہ غصے سے اسے گھورتا کمرے میں چلا گیا تھا اور زرمین کے پوچھنے پر وہ اسے ساری بات بتانے لگی تھی۔ حنین نے بندیاں لگائی تھی جو کہیں گر گئی تھی، اس لیے فیصل جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی ہوگا۔ ممکن ہے وہ بندیاں حنین کی ہی ہو۔ بالفرض وہ حنین کی نہیں ہے، تب بھی تمہیں فیصل کی بات پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے۔ جو بات کمرے میں ہی ختم ہو سکتی تھی وہ بات تم نے گھر کی چار دیواری تک پھیلا دی۔ میں کیا کرتی بھابھی؟ وہ بندیاں دیکھ کر مجھے عجیب سے خیالات آنے لگے اور فیصل نے بھی تو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتے ہیں۔ سمیرا ہر وقت ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو دماغ کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تمہیں بالفرض کوئی چیز مل بھی گئی تھی تو تم فیصل سے سکون سے بیٹھ کر پوچھ لیتی، ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور تمہاری زیادہ غلطی یہ ہے کہ تم نے فیصل کی بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اس پر اعتبار کرنا تمہارے رشتے کی اولین ضرورت ہے۔ تمہیں کمرے سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اب سوچو میری جگہ ماما یا ڈیڈی میں سے کوئی تم دونوں کی باتیں سن لیتا تو فیصل کا امیج خراب ہوتا یا نہیں؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بھابھی، مگر اس خیال نے ہی میری جان لے لی تھی کہ فیصل کسی لڑکی میں انوالو ہیں۔ آنسو رگڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا اب تو جو ہوا ہو گیا، مگر آئندہ خیال رکھنا میاں بیوی کی آپسی چپکلش اور معمولی جھگڑوں کی کسی کو بھی بھنک نہیں پڑنی چاہیے، اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔
مجھے نہیں سمجھ آتی یہ باتیں. شادی کیا ہوئی ہے، ہر وقت انسٹرکشنز ہی ملتی رہتی ہیں. شوہر کو یہ نہ کہو، وہ نہ کہو، اس کی خوشی کا خیال رکھو. تو کیا میری خوشی معنی نہیں رکھتی؟ پھپھو کہتی ہیں کہ میں فیصل کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھا کروں. میں رکھتی تو ہوں، مگر وہ پھر بھی کسی نہ کسی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں. مجھ سے زیادہ توجہ تو آفس کی فائلز کو ہی دے لیتے ہیں. کبھی جلدی سو جاتے ہیں اور نیند نہیں آ رہی ہوتی تو چاہتے ہیں کہ میں بھی جاگتی رہوں. مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے تو غصہ کرتے ہیں کہ مجھے ان کا خیال نہیں ہے. ہماری شادی کو ابھی ہفتہ ہی ہوا ہے اور سب چاہتے ہیں میں ایک دم سے ہی فیصل کی پسند کے سانچے میں ڈھل جاؤں. میں کوشش کر رہی ہوں، مگر میری برائیاں اور اچھائیاں ایک دم سے تو ختم نہیں ہو جائیں گی، اور مجھے یہ سب باتیں سمجھ بھی نہیں آتی. اچھی بھلی ڈیڈی کے ساتھ رہتی تھی، لے کے فضول میں شادی کر دی. ڈیڈی کی مجھے کتنی یاد آتی ہے. زرمین اسے خاموشی سے سن رہی تھی. اس کے حسین چہرے پر غصہ اور جھنجھلاہٹ سی تھی. وہ اسے بالکل حنین کی طرح لگتی تھی، بھولی بالی، سادہ سی، شرارتیں کرنے والی. وہ ابھی کم عمر تھی. سارے رشتے اور اس کی نزاکتیں دھیرے دھیرے ہی اسے سمجھ آنی تھیں. ہم اس موضوع پر کبھی فرصت میں بات کریں گے. ابھی ہمیں جانے کی تیاری بھی تو کرنی ہے. تم جا کر تیار ہو جاؤ. شازمین کا فون آیا تھا کہ ہم لوگ جلدی آ جائیں تاکہ کچھ دیر مل بیٹھیں گے تو گپ شپ ہی ہو جائے گی. آپ نے کپڑے سلیکٹ کر لیے؟ ہاں، آج کے لیے امی نے خود ہی ڈریس سلیکٹ کر کے دیا تھا. تم کیا پہن رہی ہو؟ وہ سوری بھابھی، میں آپ کو بتانا بھول گئی. 1 گھنٹہ پہلے ڈیڈی کا فون آیا تھا. وہ ہم دونوں کے شام میں پہننے کے کپڑے لے کر لنچ ٹائم تک آئیں گے. اچھا یہ بات ہے، تو میں وہی کپڑے پہن لوں گی جو انکل لائیں گے. فضیل کسی کام سے باہر جا رہے ہیں، وہ مجھے امی کے ہاں چھوڑ دیں گے. تم میرے کپڑے لے آنا اور پلیز جلدی آنا. اس کا گال نرمی سے تھپتھپایا تھا. ٹھیک ہے، میں فیصل سے کہتی ہوں، وہ راضی ہو گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلی چلوں گی، اور کپڑے ہم جاتے ہوئے ڈیڈی سے لے لیں گے. میں فیصل سے پوچھ کر آتی ہوں. وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی کہ رک گئی. بھابھی، فیصل نے مجھے کمرے میں آنے سے منع کیا ہے، وہ بہت غصہ. تم جاؤ، وہ کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر غصہ کریں تو پیار سے منا لینا. اتنا آسان نہیں ہے ان کو منانا. میں تو بچپن ہی سے ان کے غصے سے ڈرتی ہوں، اور اتنے دن سے میں نے پوری کوشش کی کہ وہ غصے میں نہ آئیں، اور حیرت انگیز طور پر ان کا موڈ رہا بھی بہت اچھا. مگر اب نہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. وہ ڈر اور وسوسوں کا شکار تھی. پہلے کی بات اور تھی سمیرا، مگر اب تم ان کی بیوی ہو. وہ تمہیں ڈانٹ کر کمرے سے نہیں نکالیں گے. وہ اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے ہٹ گئی اور وہ ڈرتے ڈرتے کمرے تک چلی آئی. دروازہ نوک کیا جو تھوڑی ہی دیر میں کھل بھی گیا. فیصل اسے واپس فائل میں مصروف ہوتے دیکھ کر پکارا. پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، جو بات کرنی ہو وہ میرے کام سے فارغ ہونے کے بعد کر لینا. سو ایکسکیوز می. صفحہ پلٹتے ہوئے مصروف انداز میں سنجیدگی سے کہا. فیصل، آئی ایم سو. نزدیک آتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چیئر سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا. آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے. اس نے زمین کو جانے کے لیے کہہ دیا، یہ سوچ کر جب فیصل تھوڑی دیر بعد آئے گا تو وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی. مگر شام کے 6 بج گئے اور وہ نہیں آیا. اس نے فضیل کے ہاتھ وہ سارے ڈبے زمین کو بھیج دیے جو اس کے ڈیڈی زمین کے لیے لائے تھے. وہ مہوش کے کہنے پر بے دلی سے تیار ہونے لگی، کیونکہ وہ سیل فون ساتھ نہیں لے گیا تھا، اس لیے وہ کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتی تھی. اور اس نے زمین کی بات مانتے ہوئے مہوش سے گزری باتوں کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا تھا، مگر وہ اس کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی. زرمین آپی، کتنی خوبصورت ساڑی ہے، آپ پر تو اور بھی جچے گی. حنین نے جھلمل کرتی ساڑی کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ستائش بھرے لہجے میں کہا. فضیل بھیا، یہ آپ نے خود پسند کی ہے؟ فضیل سے براہ راست پوچھا. یہ ماموں جان کی پسند ہے، اس نے مسکرا کر بتایا. ہے بہت زبردست، ہر چیز بہت خوبصورت ہے. جب یہ سب آپ ہی پہن کر آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ پلکیں تک جھپکنا بھول جائیں گے.
وہ شرارت سے بولی اور وہ دھیمے سے مسکرا دیا کیونکہ شازمین اور مائدہ اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ آپ ہی امی کہہ رہی ہیں آپ تیار ہو جائیں کیونکہ آپ کے سسرال والے آنے ہی والے ہوں گے۔ شازمین نے کچھ دیر بعد خیال آنے پر کہا کیونکہ وہ اس کے کمرے میں یہی پیغام لے کر ہی تو آئی تھی۔ مائدہ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ زرمین نے اس سے پوچھا تھا۔ ارحم بھیا چھوڑ گئے ہیں، وہ کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی جبکہ فریدہ صبح سے ہی آئی ہوئی تھی۔ ارحم بھیا اندر کیوں نہیں آئے؟ حنین کو فکر ہوئی۔ بھیا کو پولیس اسٹیشن جانا تھا، وہ رات تک آ جائیں گے۔ اس نے حنین کو تسلی دی تھی۔ میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ فضیل جانے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی کام وام نہیں ہے؟ زیادہ بہانے مت کریں، صبح بھی آپ ہی کو چھوڑ گئے تھے اور پھر جا رہے ہیں۔ کیا ہم اتنے ہی برے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ کچھ وقت نہیں گزار سکتے؟ حنین کے انداز میں خفگی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں واقعی کسی کام سے جا رہا تھا، مگر تم نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، نہیں جا رہا۔ اپنی چھوٹی بہن کو ناراض تو نہیں کر کے جا سکتا؟ آپ تو ویسے بھی ہماری بیوی کی لاڈلی بہن ہیں، آپ کو ناراض کر کے اپنی شامت تھوڑی بلوانی ہے۔ شرارت و شوخی سے کہا گیا تھا۔ زرمین نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی، وہ اتنا ہی اچھا اور کیئرنگ تھا، دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے اپنی خوشی تیاگ دینے والوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ زرمین آپی، کیا فضیل بھیا کو نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ حنین کے جملے پر وہ بری طرح گڑبڑا کر نگاہ ہٹا گئی تو اس کے چہرے پر دوڑتی خفت فضیل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ ارے زرمین، تم اب تک یوں ہی بیٹھی ہو؟ تیار ہو بیٹا، 6:30 ہو رہے ہیں، مہوش لوگ کبھی بھی آ جائیں گے۔ فریدہ نے مخصوص سٹائل میں انٹری کی تھی۔ اور تم تینوں کو تیار نہیں ہونا جو یہاں بیٹھی باتیں بنا رہی ہو؟ میرا تو ابھی ارادہ نہیں ہے پھپھو، میں نے زبردستی فضیل بھیا کو جانے سے روکا ہے، اب میں انہیں کمپنی نہیں دوں گی تو یہ ناراض ہوں گے۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی، مگر بعد میں یہ مت کہنا کہ میں تیار نہیں ہوئی اور سب آ بھی گئے۔ فریدہ کے کہنے پر بھی اس کا اٹھنے کا ارادہ نہیں ہوا تھا۔ تمہیں تیار ہونے کے لیے کسی کی ہیلپ چاہیے یا یہ دونوں چلی جائیں؟ میک اپ تو ہلکا پھلکا میں خود ہی کر لوں گی، اصل مسئلہ تو یہ ساڑی کا ہے، میں اسے کیسے سنبھالوں گی؟ زرمین کے چہرے پر پریشانی سمٹنے لگی۔ زرمین، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہوا کرو بیٹا، میں ساڑی باندھنے میں تمہاری ہیلپ کر دوں گی اور تم اسے سنبھال لو گی، اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، بلاؤز پہن کر آ جاؤ تو میک اپ میں تمہاری مائدہ ہیلپ کر دے گی اور پھر میں ساڑی سیٹ کر دوں گی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، تم جا کر تیار ہو جاؤ اور پھپھو ساڑی سیٹ کرنا ہوگی تب میں آپ کو بلا لوں گی۔ وہ تینوں باہر نکل گئی تھیں۔ فضیل اور حنین ایک دوسرے کو اسٹوڈنٹ لائف کے قصے سنا رہے تھے۔ زرمین منہ دھونے چلی گئی اور واپس آ کر میک اپ کرنے لگی۔ اتنے دنوں میں یہ فرسٹ ٹائم ہی تھا کہ وہ اس کی موجودگی میں تیار ہو رہی تھی، وگرنہ وہ تو کمرے سے ہی چلا جایا کرتا تھا تاکہ وہ نروس نہ ہو، اور وہ کچھ اس وقت سکون سے ہی تھی کیونکہ فضیل کی طرف سے اسے اب تک پریشانی نہ ہوئی تھی، اور اس وقت تو حنین بھی موجود تھی۔ آدھے گھنٹے میں اس نے چہرے کے ساتھ بال بھی بنا لیے تھے، لمبے بالوں کی چوٹی بنائی تھی اور میک اپ بھی کافی لائٹ سا کیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہیں آپی۔ شازمین تیار ہو کر اس کے روم میں آئی تھی۔ تھینکس، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بہن کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کیا وہ سب لوگ آ گئے ہیں؟ حنین نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں آئے، شاید وہ لوگ کچھ لیٹ ہو جائیں کیونکہ فیصل بھیا کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ سہرش نے ابھی فون کر کے اطلاع دی ہے، بٹ تم جا کر تیار ہو جاؤ، اور ویسے بھی تمہیں چچی بلا رہی ہیں۔ شازمین کے کہنے پر وہ جلدی سے روم سے نکل گئی کہ کہیں اسے ساجدہ سے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ آپ چینج کر لیں، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ مائدہ آپیہ تیار ہوئی یا نہیں۔ فضیل بھیا، آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ خیال آنے پر مسکرا کر پوچھا تھا۔ ایک کپ چائے مل جائے تو کیا ہی بات ہے، سر میں تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے۔ حنین نے آپ کا دماغ خالی کر دیا ہے، بہت بولتی ہے۔
ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، صبح سے ہی آج مجھے کچھ تھکن سی فیل ہو رہی ہے، اس لیے گھر جا رہا تھا کہ کچھ دیر آرام کر لوں گا تو فریش ہو جاؤں گا۔ ایسی بات ہے تو آپ آرام تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، یہ گھر بھی تو آپ ہی کا ہے، میں آپ کے لیے اسٹرانگ سی چائے لاتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زرمین شیشے کے سامنے سے ہٹ کر اس کے نزدیک چلی آئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زرمین، بس سر میں کچھ درد ہو رہا ہے۔ بیڈ پر آ کر لیٹ جائیں، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں فضیل، یا آپ اس کے لیے بھی مجھے کچھ وقت دینا چاہتے ہیں کہ جب میں بنا کہے سمجھ آیا کروں کہ آپ کسی تکلیف میں ہیں اور خود سے آپ کا سر دبایا کروں؟ اس کے انداز میں خفگی محسوس کرتے ہوئے وہ محض مسکرا دیا اور کچھ کہے بغیر اس کے کہنے کے مطابق لیٹ گیا، اور وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر نرمی سے اس کا سر دبانے لگی۔ نرم ہاتھوں کا لمس بہت ہی بھلا لگ رہا تھا اور سکون سا محسوس کر کے اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ 10 سے 15 منٹ بعد دروازہ نوک ہوا اور وہ آہستگی سے اس کے پہلو سے اٹھ گئی کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آنے والی فریدہ تھی جو چائے لے کر آئی تھیں، اور اسے سوتا دیکھ کر وہ اس کی ساڑی باندھنے لگی تھیں، اور مکمل تیار ہونے کے بعد وہ اس پر کمبل درست کرتی لائٹ آف کر کے روم سے نکل گئی تھی۔ فیصل کچھ تو بتا کر گیا ہوگا کہ کہاں جا رہا ہے، کب تک آئے گا؟ وہ سب جانے کے لیے بالکل ریڈی تھے، مگر فیصل کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ فریدہ کتنے ہی فون کر چکی تھیں، 8 بجنے والے تھے، اس لیے مہوش کو بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ اتنا غیر ذمہ دار تو نہیں ہے، بتا کر نہیں گیا تھا تو کم از کم اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا، اور سیل فون کیوں نہیں لے گیا؟ سمیرا بیٹا، کیا تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں پھپھو، وہ آفس کا کوئی کام کر رہے تھے کہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، کل آفس جائیں گے تو فائل سٹڈی کر لیں، کام کرتے کرتے ہی چلے گئے۔ اتنا سب کہنے میں آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے، مگر وہ خود کو رونے نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ بات زمین کو پتہ چلی تھی تو اس نے ایسا ریئیکٹ کیا تھا، سب کو پتہ چل جاتی تو وہ نہ جانے کیا کرتا۔ ادھر دیکھو میری طرف اور صاف صاف بتاؤ، کوئی بات ہوئی ہے؟ مہوش نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کیا، اور وہ کچھ کہتی کہ لاؤنج میں قدموں کی آواز ابھری اور وہ دونوں دروازے کی طرف دیکھنے لگیں۔ فیصل کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ ہم سب کتنا پریشان ہو رہے تھے۔ سوری مما، بس ایک مشکل میں پھنس گیا تھا۔ وہ دھیمے سے کہتا ہوا ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہ قرآن نے آگے بڑھ کر مہوش کو سلام کیا اور سمیرا کو سلام کر کے خیریت پوچھتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ مہوش نے اس کے سلام کا جواب دے کر مہلاج سے مصافحہ کیا اور اس کا سمیرا اسے تعارف کروانے لگی۔ سمیرا بیٹا، یہ مہلاج ہے، فیصل کے دوست کنان کی سسٹر۔ وہ چاہ کر بھی خوش دلی نہ دکھا سکی تھی، اس کی نظر تو فیصل کے بینڈیج ہوئے ہاتھ پر ٹھہر گئی تھی، مگر وہ خوف کی وجہ سے کچھ بھی پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ سڑک پر بے یار و مددگار زخمی پڑے بچے کو اٹھا کر اس نے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ 2 سے 3 گھنٹے اسے وہیں لگ گئے، پھر وہ کنان کے آفس چلا گیا۔ وہاں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ اس نے آج کنان کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، مگر وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم نہیں آنا چاہتے تو نہ آؤ، مہلاج کو وہ خود پک کر لے گا اور واپس بھی چھوڑ دے گا۔ فیصل کی ضد کے آگے اسے ماننا ہی پڑی تھی، اور اس نے بہن کو تیار ہونے کے لیے کہہ دیا تھا، اور وہ آفس سے گھر جانے کے لیے ساتھ ہی نکلے تھے۔ فیصل کی گاڑی کا ٹائر پنچر تھا، اس لیے دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ فیصل اس کے ساتھ گھر جائے گا اور وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ ہی چلیں گے۔ کنان کے روم میں بیٹھے ہوئے اسے یہ خیال آیا تھا کہ وہ گھر فون کر کے بتا دے، مگر اس نے غصے میں ایسا نہیں کیا تھا، اور جس وقت وہ ان دونوں کے ساتھ گھر پہنچا تھا 8 بج رہے تھے۔ بیٹا، تم فون کر کے تو بتا دیتے۔ تفصیل جان کر بیٹے کو خفگی سے دیکھا۔
ماما بس خیال ہی نہیں آیا۔ آنسو چھپانے کی چاہ میں سر جھکائے بیٹھی سمیرہ سے نگاہ ہٹا کر کہا، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا ہے؟ وہ بس ماما یہ کنال صاحب کی مہربانی ہے۔ وہ دوست کو دیکھتے ہوئے مسکرایا اور تفصیل بتانے لگا۔ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے کھڑکی میں جا کھڑا ہوا تھا اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کھڑکیوں کے نئے شیشے لگ رہے ہیں اور کام ابھی ادھورا ہے۔ اس نے بے خیالی میں کھڑکی کا پٹ پکڑ کر کھولا تھا اور شیشہ اندر تک اس کی ہتھیلی کاٹتا چلا گیا کیونکہ فٹنگ کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اچھا تم جا کر چینج کر لو، ہم لوگ آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں۔ فریدا کے کتنے ہی فون آ چکے ہیں، جب تک میں سہرش سے کہہ کر ریفریشمنٹ کا انتظام کرواتی ہوں۔ تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے آنٹی۔ ماہ کنان نے روکنا چاہا تھا۔ ارے کیسے نہیں، تم تو چلو آتے رہتے ہو، لاج بیٹی تو سالوں مہینوں میں ہی آتی ہے۔ پوری شادی گزر گئی، نہ لاج آئی اور نہ ہی تمہارے پیرنٹس۔ موم اور ڈیڈ UK گئے ہوئے ہیں اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں نہیں آ سکی، ورنہ تو خود میرا بہت دل تھا کہ میں فیصل لالا کی شادی میں شرکت کروں۔ مہلاج نے نہ آنے کا عذر اداسی سے بتایا۔ ماما ایسا کریں آپ لوگ نکل جائیں، میں تیار ہو کر کنان کے ساتھ آ جاؤں گا۔ سمیرہ کے ساتھ آتی ہوئی سہرش کو دیکھ کر کہا اور سہرش مہلاج سے ملتی ڈیڈی کو بلانے چلی گئی تھی۔ سمیرہ اس کے نظر انداز کرنے پر بری طرح ہرٹ ہوئی تھی مگر اس نے کہا کچھ نہیں۔ ہم لوگ جا رہے ہیں سمیرہ، تم فیصل کی تیاری میں مدد کروا دینا اور اس کے ساتھ ہی آ جانا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ماما، میں خود ہی تیار ہو جاؤں گا، تم بھی ساتھ ہی چلی جاؤ، مجھے کچھ وقت لگے گا۔ اس نے اچڑتی ہوئی نظر سمیرہ پر ڈالی۔ ساڑی میں اس کا متناسب سراپا خوب جچ رہا تھا مگر وہ اسے نظر انداز کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ہی ماہ کنان بھی اٹھ گیا۔ سمیرہ بے دلی سے ان سب کے ساتھ ہی چل دی تھی۔ اس کو بہت رونا آ رہا تھا، وہ بمشکل خود پر کنٹرول رکھے ہوئی تھی۔ ان سب کا استقبال بہت اچھے طریقے سے ہوا۔ مہلاج کا تعارف سن کر حنین نے ہاتھ ملانے کے لیے مہلاج کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا اور ایکسکیوز می کہہ کر اس کے سامنے سے ہٹتی صوفے پر جا بیٹھ گئی۔ اس کی اس حرکت کو مہلاج سمجھ نہیں پائی اور سہرش حنین کی اس حرکت پر شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سو سوری لاج، یہ حنین، اٹس اوکے سہرش۔ وہ محض اسے شرمندگی سے نکالنے کے لیے بولی تھی، وگرنہ تو وہ بھی بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ حنین تم نے لاج سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا تھا؟ وہ ہماری مہمان ہے اور تمہارا فرض ہے کہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ سہرش موقع ملتے ہی بولی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کباغ کھلنے لگی جانا کی 10ویں قسط۔ 11ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔